حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی لڑکی کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اس کی موت مقدر تھی، دانے پانی میں اس کا نام ختم ہو گیا، اب اس نے خودکشی نہیں کی اور اس نے موت کو دستک نہیں دی اور موت کے دروازے کو بلایا نہیں تھا، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے بیچاری شادی کی لذتوں کو اس نے پایا نہیں، شادی شدہ زندگی کے بعد جو کیفیات ایک عورت کو ملتی ہیں، شادی شدہ زندگی میں جو مزے ملا کرتے ہیں، اس عورت نے پایا نہیں، چلو یہ مر گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی شہیدوں میں اس کو اٹھائیں گے، شہید کا مقام اللہ تبارک تعالی اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ اچھا چلو صاحب، شادی شدہ ہو گئی، اب شادی شدہ ہو گئی تو ایک ایک چیز پر، غیر شادی شدہ کنواری مر گئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں میں اٹھائیں گے۔ شادی شدہ ہوئی، کنواری حالت میں نماز پڑھا کرتی تھی، ایک نماز کا ایک ثواب، لیکن شادی شدہ عورت نماز پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک نماز کا 21 نمازوں کا ثواب رحمت فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں بچے نے پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، بچے کو اسکول جانا ہے، اس کا بستہ تیار کرو، یونیفارم تیار کرو، گھر کی صفائی کرو، مرد کے لیے ناشتہ تیار کرو اور پھر نماز بھی پڑھو، تجھے دوہری ذمہ داری آ گئی۔ اگر کنواری نماز پڑھے تو ایک درجہ اور شادی شدہ نماز پڑھے، حدیث پاک بتاتی ہے کہ 21 نمازوں کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ اچھا تھا شادی اس نے کی اور کوئی رنڈوا اور کوئی جورو کا غلام یا کوئی دولت کا پجاری جو ہے اپنے سسرال میں گھر نہیں بنایا، گھر جوئی نہیں بنایا، الگ سے اپنی بیوی کو پالا، پرورش کیا اور اس کی دیکھ بھال کیا، ظاہر سی بات ہے کہ عورت اپنی ماں کو دیکھنے جائے گی، عورت اپنے باپ کو کی زیارت کے لیے جائے گی، اور شریعت نے حق دیا ہے کہ مرد نہ روکے 1 مہینے میں 15 دن میں 1 مرتبہ کہ وہ اپنی ماں باپ کی زیارت کرے، حق ہے۔ کوئی عورت دنیا کی ایسی نہیں جو نہ کہتی ہو نہ جی میں ماں کا منہ نہیں دیکھوں گی، باپ سے نہیں ملوں گی، اپنے جو ہے میکے نہیں جاؤں گی، بلکہ کئی شادی شدہ عورتیں شادی ہونے کے باوجود بھی پو حصہ مرد کے لیے لگا ہوئی رہتی ہیں اور پونا حصہ ماں باپ کے ہی لیے، یہ غلط ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کلمے کی حقیقت کو پہچاننا ہو، شادی شدہ عورت کے شادی میں قبولیت کے اقرار سے کلمے کی حقیقت کو مانو۔ 1 مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے پتی کو قبول کر لیا، شوہر کو قبول کر لیا، تو ساری زندگی کے لیے اپنے باپ سے جدائی کو اختیار کر لیا، اپنی ماں سے جدائی کو اختیار کر لیا، اپنے گھر بار کی محبت کی قربانی دے دی، اپنے جو ہے خاندان کی محبت کی قربانی دے دی۔ تو یہ صحیح معنوں میں عورت ہے کہ شادی کے بعد پوری مرد کی ہو کر رہیں۔ ہاں کبھی کبھار وہ اپنی ماں کی زیارت کے لیے جائے، وہ عورت جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، میرا باپ مجھے یوں سلایا کرتا تھا، میرا باپ عید کے اندر یوں کیا کرتا تھا، میرا باپ مجھے ایسے چمارنی بنا کر رکھا تھا، میرے گھر کے اندر جہنم کا کیبل کلیکشن دے رکھا تھا، میں ڈیاس کو دیکھا کرتی تھی، اچھی مصیبت کے گھر میں آئی کہ پردے کو ڈالو، گلوز کو ڈالو، تہجد کو اٹھو، فرائض کو پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، یہ دنیا کی کمینی عورتوں میں اس کا شمار ہوگا۔ وہ آئے اپنے ماں باپ کے گھرانے کو بلا دے، ہاں حق ہے، ماں ہے، باپ ہے، زیارت کے لیے جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنے میاں کے گھر سے ماں باپ کے گھر جائے، ماں باپ کی زیارت کرنے کے لیے ایک ایک قدم جو اٹھے گا اس عورت کا اللہ تبارک تعالیٰ 100 نیکیاں مرحمت فرمائیں گے، 100 خطاؤں کو درگزر فرمائیں گے۔ مرد کے لیے نہیں صاحب کہ مرد اپنے باپ کو دیکھنے جائے اور اپنی اماں کو دیکھنے جائے تو دیکھنے لیے جائے
ایک ایک مرتبہ گیئر بدلے اور ایک ایک ٹکٹ لے، ایک ایک مرتبہ ایکسیلیٹر دبائے، کوئی ثواب نہیں. لیکن عورت کو کہا گیا ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 100 اس کی جو ہے خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ 100 نیکیاں مرحمت فرمائیں گے. اور جب پہنچ گئی اپنے میکے، اپنی ماں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی اپنی ماں کو دیکھے محبت کی نگاہ سے اور اپنے باپ کو دیکھے محبت کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب اسے مرحمت فرمائیں گے. کہ جب کبھی اپنی ماں کو دیکھے محبت کی نگاہ سے اور اپنے باپ کو دیکھے محبت کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب اسے مرحمت فرمائیں گے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں 100 مرتبہ اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 100 مرتبہ بھی حج کا ثواب اسے مرحمت فرمائے. یہ ثواب مرد کے لیے کہا ہے. ہاں، عورت حاملہ ہو گئی، عورت حمل سے ہو گئی، میاں کے گھر حدیث پاک میں آتا ہے لو میری بندی حمل سے ہو گئی اور ضعیف ہے، صنف نازک ہے، کمزور ہے، جتنی مرتبہ کراہے ولادت تک، بچے کی پیدائش تک آہ کرے، اوہ کرے، اللہ کرے، سبحان اللہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اس کی ایک آہ پر بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھو. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ مرد اگر مصیبت میں آئے، مرد کا جو ہے خزانہ لٹ گیا، گھر میں چوری ہو گئی، دکان جل گیا، کارخانہ جل گیا، واویلا مچا رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، آہ زاری کر رہا ہے اور غلط قسم کے الفاظ نکال رہا ہے، کوئی ثواب نہیں، بلکہ الٹا ببال اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتا، انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں پڑھتا. لیکن عورت کے لیے حمل جب تک قرار پایا اور جب تک وہ جو ہے اس کی ڈلیوری نہیں ہوگی، کہا گیا ایک آہ پر اور ایک درد پر اللہ تبارک تعالیٰ سبحان اللہ کا ثواب مرحمت فرمائے گی. اور یہاں پر بچی پیدا ہوئی یا بچہ پیدا ہوا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ خوشخبری سنا دو. اس نے حمل کو جنا ہے، کہو یہ بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا، خوشخبری سنا دو کہ یہ عورت اگلی زندگی